الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
علی کی بیٹی سلام تم پر خدا کی رحمت مدام تم پر ردائے خیر الانام تم پر بطول کا نور تام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر قبیلہ پنج کی عظمت قبیلہ پنج کی عظمت انیک خوب بالتباب حکمت ثنا گری صبح و شام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر جہاں کو پیغام حق سنایا جہاں کو پیغام حق سنایا حسینیت کا علم اٹھایا حسینیت کا علم اٹھایا او کیوں نہ نازاں امام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر ملوکیت جیسے غم زدہ تھے یزیدیت زلزلہ زدہ تھی ہے ختم زور کلام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر وفا کے پیک شمار ہوتے وفا کے پیک شمار ہوتے وہاں جو ہوتے نثار ہوتے نبی کے سارے غلام تم پر علی کی بیٹی سلام تم پر
علیہ وآلہ وسلم آپ نے بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج نے اس خطبہ جمعہ المبارک میں ذکر کرنا ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت امام حسین پاک علیہ السلام، آپ کی بہن اور آپ کی رفیقہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نو کسی بھی لحاظ سے نال ویکھو، جو شان، جو مقام، جو عظمت اللہ تعالیٰ نے امام حسین پاک نو عطا کیتی ہے، وہ تمام عظمت آپ کو بھی عطا کیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین نے تو آپ بھی نواسیاں ہیں، مولا علی دے آپ صاحب ذاتے نے آپ صاحب ذاتیاں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ لختے جگر نے تو آپ بھی انہوں کی صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اگر بچپن دے وچ آقا علیہ السلام کے اس دنیا کو جان دا صدمہ برداشت کیتا ہے تو وہ آپ نے بھی کیتا ہے، اور بچپن میں اگر والدہ محترمہ دا وصال ہویا ہے تو جس طرح انہوں نے واسطے سی ہوئے ہی آپ بھی انہوں نے نال ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے والد محترم کی شہادت وہ بھی برابر ہے۔ پھر حضرت امام حسن پاک دونوں کے بھائی نے آپ کی شہادت ہے، دونوں کے واسطے غم برابر ہے۔ پھر مدینہ طیبہ دے وچ امام حسین پاک آپ رہندے نے تو آپ بھی انہوں دے نال نے۔ امام حسین پاک نے اگر مدینہ طیبہ نو چھوڑن دا ارادہ کیتا ہے اس سفر دے وچ بھی آپ نال نے، مکہ المکرمہ آئے نے آپ نال نے، اگر آپ نے مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے سفر کربلا دا آغاز فرمایا ہے تو وہ بھی آپ دے نال نے، اور یوم عاشور نو جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنی اکھاں دے سامنے تمام اہل بیت اور غلامان اہل بیت کی قربانیاں پیش کیتیاں نے، آپ نے ملاحظہ فرمائیاں نے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیاں نے، اور پھر بالآخر امام حسین علیہ السلام آپ شہید ہوئے نے بہن دی آنکھاں دے سامنے، اور اس کربلا دے وچ جا کے امام حسین پاک علیہ السلام آپ کا امتحان مکمل ہو گیا ہے، آپ کا سفر مکمل ہو گیا، آپ شہادت دے عظیم مرتبے دے فائز ہو گئے، لیکن سیدہ زینب کے واسطے اجے بڑا سفر طویل ہے۔ آپ نے اجے اہل بیت دے خیمے جلنے بھی دیکھنے نے، آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے شہداء کے لاشیں بے کور و کفن بھی دیکھنے نے، انہوں نے چھوڑ کے بھی آپ نے جانا ہے۔ پھر آپ نے جو سفر ہے قید و بندہ اس دیا عزیتاں بھی آپ نے برداشت فرمائیاں نے، پھر آپ ابن زیاد کے دربار بھی لایا گیا، پھر یزید کے دربار لایا گیا، پھر قید کیتا گیا، پھر آپ آزادی ہوئی تو آپ پھر واپس 40ویں امام حسین علیہ السلام کا جس دن 40واں سی اس دن پھر آپ کربلا واپس آئیاں نے، اور کربلا دے حاضری دے کے پھر آپ نانا مصطفیٰ دے روزے تے حاضر ہوئے۔ اس واسطے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے نے کہ عشق دو باب وسط، یکے کربلا و یکے دمشق، کہ فرمایا کہ عشق دے دو باب نے، عشق دو باب وسط کربلا و دمشق، یکے رقم کرتا حسین و یکے رازیدہ۔ فرمایا کہ جڑا عشق ہے اس دے دو باب نے، ایک باب کا نام کربلا ہے، دوسرے باب کا نام دمشق ہے۔ ایک باب امام حسین نے رقم فرمایا ہے، دوسرا باب سیدہ زینب نے رقم فرمایا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول نو کسی نے شعبان بھی لکھیا ہے، اور 5 ہجری یا 6 ہجری نو آپ کی ولادت باثابت ہوئی ہے۔ جس وقت آپ پیدا ہوئیاں نے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی صاحبزادی کو اٹھایا، مولا علی دی بارگاہ میں لے گئیاں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام رکھو۔ آپ نے فرمایا کہ نام میں پہلے بچیاں دے نام رکھے نے، نام میں اس کا نام رکھنا ہے۔ حسنین کریمین دے نام بھی نانا مصطفیٰ نے رکھے نے، اس واسطے اس بیٹی دا نام بھی حضور ہی رکھن گے۔ آقا علیہ السلام دے منتظر نے کہ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام تقریباً 1 ہفتے بعد واپس آئے، اور آقا علیہ السلام کا یہ معمول مبارک سی کہ اگر آپ نے کسی سفر تے جانا ہے تو پھر بھی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے گھروں ہو کے جانا ہے، یعنی کہ جامن لگیاں جو سب تو آخری منزل ہوتی سی وہ حضور دی صاحبزادی دا گھر ہوتا سی، کہ جس وقت آپ نے جانا ہے سب کو مل لینا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، لیکن سب تو جو آخری منزل ہے وہ آپ نے اپنی صاحبزادی دے کول جانا ہے۔ اور جس وقت پھر آپ نے واپس آنا ہے تو آقا علیہ السلام دی واپس آندیاں جو سب تو پہلی منزل ہوتی سی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا گھر ہوتا سی، کہ جان لگیا سب تو اینڈ تے ملنا ہے اور آن لگیا سب تو پہلے ملاقات فرمانی ہے۔ یہ محبت سی آقا علیہ السلام کی اپنی صاحبزادی دے نال، اس واسطے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج تو ایک رواج پڑ گیا ہے کہ والدین جڑے نے خاص کر کے باپ کو بیٹی دے گھر نہیں جاتا، جی میں نہیں جانا، اور یہ سارے بچے رسماں بن گئی نے کہ بیٹی دے گھروں اسی پانی بھی نہیں پینا، پانی نہ پیون والے انہاں بیٹیاں دی جائیداد ساری کھا جاتے ہیں، انہاں دا حق وراثت دا سارا کھا جان گے، لیکن کہنا ہے کہ جی اسی بیٹی دے گھر دا پانی نہیں پینا، کہ بیٹی دے گھر نہیں جانا، وہ جی یہ ساڑا جوائی ہے اسی کیویں جائیے، لیکن اگر اسی دیکھیے کہ ساڑے نبی پاک دا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سب تو زیادہ اگر پیار کرتے ہیں تو بیٹی دے نال فرماتے ہیں، اور جان لگیا سب تو اینڈ تے ملنا ہے، آن لگیا سب تو پہلے ملنا ہے، کہ سب تو پہلے ملاقات اپنی بیٹی دے نال کرنی ہے، پھر اپنے گھر تشریف لے کے جانی ہے۔ آقا علیہ السلام جس وقت واپس آئے آقا علیہ السلام دی گود دے وچ نواسی ڈال گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے نواسی عطا کی ہے تو، اور اس کا نام عرض کیتا ہے مولا علی نو، مولا علی پاک نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام رکھن کے لہذا تسی انہاں دا نام رکھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نام میں پہلے بھی نہیں رکھے، نام میں ہن بھی نہیں رکھنا، پہلے بھی نام اللہ نے رکھے نے، حسنین کریمین دے نام بھی اللہ رکھے نے، انہاں دا نام بھی اللہ تعالیٰ ہی رکھے گا۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، جبریل امین آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب اس بیٹی کا نام زینب رکھ دے۔ اب جڑا زینب نام ہے یہ نام بھی بڑا کمال والا ہے، اس کا غور نہیں کیتا ہونا۔ زینب کا معنی کی ہے؟ زین اب، یہ دو لفظ نے عربی دے وکھرے وکھرے، ایک ہوتا ہے زین، ایک ہوتا ہے اب۔ زین کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، سجاوٹ، حسن۔ اب کہتے ہیں باپ نو۔ اب زینب کا معنی کی ہے کہ اپنے باپ کی خوشی، اپنے باپ کی زینت، اپنے باپ کا حسن۔ اب جس بیٹی کا نام باپ کی خوشی ہے اس بیٹی کی شان کی ہوئے گی، اور وہ باپ پھر مولا علی ہے۔ باپ کوئی عام نہیں ہے، باپ مولا علی ہے، اور بیٹی اس باپ کی زینت ہے، اس بیٹی کی شان کی ہوئے گی۔ اور پھر آپ نے اس گل کو ثابت فرمایا ہے کہ آپ واقعی اپنے باپ کی شان نے، اپنے باپ کی زینت نے۔ جس وقت آپ کوفے وچ موجود نے، امام علی علیہ السلام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو آپ کے نال ایک مسافر آیا، اور آپ گھر آئے نے۔ گھر آ کے آپ نے سیدہ نو آہستہ جی فرمایا کہ میرے نال مہمان ہے اور اس نے بھوکا ہے، کھانا کھانا ہے، گھر وچ کوئی بھی شے ہے تو لے آ۔ گھر وچ کوئی بھی چیز کھان کو ہے وہ پیش کرتے ہو کہ مہمان ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا، اور اس وقت عمر ہے سیدہ زینب کی 4 سال، مولا علی کے گھر مہمان آیا ہے۔ آپ نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا، سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ کچھ تھوڑا جا ہے تو سی، لیکن میں وہ زینب کے واسطے رکھیا ہے، چھوٹی بچی 4 سال کی ہے، میں اس کے واسطے رکھیا ہے، تو اگر اس کو نہ دیتا تو شور کرے گی، روے گی، اس علاوہ اور گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ اب اس ماں باپ کی گفتگو سیدہ زینب نے سن لیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے جو آپ کے واسطے رکھیا سی، آپ نے وہ اٹھایا، لا کے اپنی ماں کی بارگاہ میں پیش کیتا۔ فرمایا کہ امی جان اے جڑا کھانا ہے میرے باپ کو دیو، او مہمان کو کھلا دین، میں بعد کھانا گی۔ اس وقت مولا علی نے فرمایا اے بیٹی واقعی تو اپنے باپ کی زینت ہے، واقعی جو اللہ تعالیٰ نے تیرا نام عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں وہ شان بھی عطا کیتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کی جو محبت امام حسین کے نال سی وہ بھی نرالی سی، کہ کچھ بہن بھائیاں دا آپس میں زیادہ پیار ہوتا ہے، کچھ دا کم ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بچپن اتنے چھوٹیاں جہیاں نے، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گل میں بڑی پریشان کرتی ہے۔ فرمایا کہ وہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا کہ جدو حسین گھر ہوئے تو ایک بیٹی خاموش رہتی ہے، جس وقت حسین گھروں نکل جاتا ہے تو رون لگ پڑتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اینا دونوں بہن بھائیاں دا پیار بھی وکھرا بنایا ہے، کہ بھائی اگر جدا ہوتا ہے تو بہن تو برداشت نہیں ہوتا، جس وقت بھائی اکھا دے سامنے آ جاتا ہے خاموش ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ دا واقعہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ گھر دے وچ سو رہی ہیں سن، اور امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لائے اور ویکھیا کہ سیدہ زینب نو دھوپ لگ رہی ہے، بندہ سو جاتا ہے، سوندا ہے سایہ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد دھوپ آ جاتی ہے، آپ سوئیاں نے۔ جس وقت آپ سو گئیاں نے، امام پاک تشریف لائے نے ویکھیا کہ بہن کو دھوپ لگ رہی ہے،
اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جگا کے چھان تے کر دیا، امام حسین پاک اتنے کھڑے ہو گئے نے، چادر آپ نے کھلار کے بہن تے سایہ کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب اٹھیاں نے تو آپ نے ویکھیا اور آپ نے فرمایا کہ ویر کہ تو اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا کہ اس واسطے کہ میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ میری بہن کو دھوپ لگے، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ میں تو جگایا نہیں، تھوڑی چار پائی ادھر ادھر نہیں کی تھی، بلکہ اوپر سایہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہ محبت کے انداز نے، نشانہ نے، اور یہ ساڈے واسطے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح تسا اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ جس وقت جوان ہوئیاں نے تو مولا علی پاک نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی دے بھائی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کہ شہید ہو گئے سن، اور طیار اس واسطے آکھا جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے شہید کیتا گیا سی تو انہوں نے دونوں بازو کٹ دیتے گئے سن، اور آقا علیہ السلام پتہ چلیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے انہوں نے پر عطا کیتے نے جنہ پراں دے نال وہ جنت وچ پرواز کرتے ہیں، اس واسطے انہوں نے جعفر طیار آکھیا جاتا ہے۔ اور مولا علی دے بھائی سن، اور جس وقت آپ شہید ہوئے نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آقا علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ انہوں نے کہو کہ تسا گھر میں کچھ کھانا پکانا نہیں، کہ تسا کوئی چیز آج تسا اپنے چولہے میں اگ نہیں بالنی، بلکہ فرمایا کہ اپنے گھروں کھانا پکا کے تسی انہوں نے گھر لے جاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر جڑے ساڈے بزرگ نے انہوں کا دور میں ویکھو، جڑے بڑے نے انہوں نے پتہ ہے کہ پہلے اگر کوئی فوتگی ہو جاتی سی اس گھر تو کیا پورے پنڈ میں کوئی کھانا نہیں پکاتا سی، گھر تو کیا پورے پنڈ دے وچ اونی دیر تک کسی چولہے وچ اگ نہیں بلدی سی، اور ہن تو سارا سسٹم ہی اپڈیٹ ہو گیا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا، فرمایا کہ تسا اپنے گھر میں اگ نہیں بالنی، اور فرمایا اپنی صاحبزادی نو کہ تسا اپنے گھروں پکا کے انہاں طرف کھانا لے کے جانا۔ پھر آپ نے انہاں دے صاحبزادیاں دے آپ نے اس طرح دے بال اتارے، اور جڑے حضرت عبداللہ نے انہاں نو مولا علی نے اپنی گود لے لیا کہ اپنا بیٹا بنا لیا، انہوں نے اپنی گود لے لیا، انہوں نے آپ نے پالیا، پال کے پھر بیٹی کے نام انہوں کا نکاح فرمایا، خود پالیا ہے، اور آپ کا جو حق مہر ہے وہ بھی خود مولا علی نے ادا فرمایا ہے، جو نکاح کا حق مہر وہ بھی مولا علی نے خود اپنے کولو ادا فرمایا، انہوں نے ہبہ کر دیتا، اور پھر بیٹی کا نکاح فرمایا، سیدہ زینب آپ کو عطا فرمائیاں، اور آپ کو وصیت فرمائی، فرمایا کہ عبداللہ یہ جڑی میری بیٹی ہے اس کی امام حسین کے نال بڑی محبت ہے، اس نو اینا تو جدا نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پتا سی کہ کربلا کا سفر آپ نے فرمانا ہے، اس واسطے جس وقت پھر آپ نے ارادہ فرمایا ہے کہ میں امام حسین پاک کے نال جانا، کیونکہ آپ شادی شدہ سن جس وقت مدینہ طیبہ دے وچ امام حسین علیہ السلام چلے نے، اور آپ نے 5 جو بچے نے وہ بیان کیتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بچے عطا کیتے سن، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور انہوں نے 2 آن اور محمد کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور جس وقت آپ جان لگیاں نے، بعض لوگ غلط بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپ جان لگیاں نے تو آپ کے خامد خوش نہیں سن، یہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جس وقت امام حسین پاک مدینے دے وچ چلے نے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں سن اس گل دے، اس واسطے انہوں نے طلاق دے دیتی سی، ایسی کوئی گل نہیں ہے، نہ آپ نے طلاق دیتی سی نہ آپ ناراض سن، کیونکہ مولا علی نے فرمایا سی کہ اے عبداللہ کہ میری اس بیٹی دی حسین دے نال بکری محبت ہے، اس کو حسین کو جدا نہ کرے، اور آپ نے وعدہ فرمایا سی کہ میں کدے انہاں نوں جدا نہیں کراں گا، جس وقت پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے نال جانا ہے
تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے آپ ناراض نہیں ہوئے نے بلکہ آپ نے اجازت ادا کر دیتی ہے. اپنے خامد کو اجازت لے کے پھر آپ اپنے بھائی دے نال آپ نے سفر کا آغاز فرمایا ہے. پھر آپ مدینہ طیبہ دے وچ چلیاں نے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور مکہ المکرمہ دے وچ پھر تمام جو سفر کربلا ہے آپ نے اس کو طے فرمایا ہے. بالآخر پھر وہ وقت بھی آیا جس وقت یوم عاشور ہے اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنی قربانیاں پیش کرنیاں نے. یکے بعد دیگرے سب قربانیاں اپنیاں پیش کرتے رہے نے. لیکن جس وقت امام حسین پاک علیہ السلام اکلے رہ گئے تھے ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے کہ ہن آئی حسین دی باری. سارے ٹر گئے نے سارے ٹر گئے نے اکیلے امام حسین رہ گئے نے. اب جو پہلے جاتا ہے اس نو امام حسین سجاندے نے اس نو تیار کرتے نے اس نو لباس پہناتے نے اس نو پگڑی پہناتے نے دستار بنتے نے انہاں نو تیار کر کے شہادت کے واسطے انہاں نو بھیجتے نے. اور جس وقت وہ شہید ہو جاتے نے پھر انہاں نو اٹھا کے لاندے نے. لیکن جس وقت سارے چلے گئے نے اس وقت پھر امام حسین اکیلے رہ گئے. پھر اس وقت آپ نے ویکھیا اور اس وقت پھر کی فرماتے ہیں کہ جدو نبی وج معراج تے چلیا تو جبریل براق تھمایا تے کوئی نہیں رکاباں پکڑن والا جدو وار حسین دا آیا. خیمے وچوں بولی زینب اور ایک ارشاد فرمایا کہ لے چڑھ گھوڑے تے میرے امڑی دیا جایا. اس وقت پھر آپ نے اپنے ویر حسین کو جس وقت آپ نے روانہ فرمایا ہے اس وقت پھر امام نے فرمایا کہ اے زینب اسی جا رہے ہیں اور میرے تو بعد اس قافلے کی ذمہ داری تیرے تے. دیکھ لو وہ زینب ہے کہ مولا علی کے گھر کے نال ایک شخص کا گھر ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا گھر مولا علی کے گھر کے نال ہے اور مینو کدے پتا نہیں چلیا کہ مولا علی کے گھر بیٹی بھی ہے. نہ میں کدے اس کو ویکھیا ہے نہ میں کدے اس کی آواز سنی ہے. او پاکیزہ او طیب او طاہر او آیت تطہیر دے وارث او آیت مودت دے وارث آیت مباہلہ دے وارث. دیکھو کہ امام حسین پاک نے کس جگر دے نال پھر آپ نے بہن نے فرمایا کہ اے بہن میں جا رہا ہاں میرے تو بعد یہ ذمہ داری تیری ہے. اور فرمایا کہ واہ ویلا نہیں کرنا انہاں یزیدیاں نو تماشا نہیں دکھانا انہاں نو اہل بیت علیہ السلام کا تماشا نہیں دکھانا اور انہاں تو خوف زدہ نہیں ہونا. اس واسطے تو جس وقت آپ شہید ہو گئے اب انہوں نے خیمے کو جلا دیتا ہے اور جڑے افراد ملے نے انہوں نے قید کر لیا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بھی آپ کے نال جتنے بھی نے امام زین العابدین بیمار نے اور جس وقت پھر ابن زیاد دے دربار دے وچ آپ گئے نے اس وقت ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں کیا سنا کہ ساڑھے نال مقابلہ نہ کرو. آج اگر حسین ساری گل نو مان لیتا تو آج اس طرح تسی ذلیل نہ ہوندے. جس وقت اس نے لفظ بولیا ہے اس وقت پھر یہ ویکھو کہ سید زادی نے کس جگرے دے نال پھر جواب دیتا ہونا ہے کہ جنہاں دیاں زندگیاں گزر گئیاں اور انہاں دی آواز کدے گھر وچ باہر نہیں آئی پھر اس دربار دے وچ جواب دینا چونکہ فرض ہو چکیا سی کہ جواب دینا ہے لیکن وہ کس ہمت دے نال جواب دیتا ہونا ہے. آپ نے آغاز ہی فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. فرمایا کہ اللہ جنوں چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اللہ جس نو چاہے ذلت عطا کرتا ہے. فرمایا کہ دنیا
کامیاب ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تواڈی یہ عارضی بادشاہی ہے، تواڈی یہ عارضی عزت ہے، تواڈا نام و نشان تک مٹ جائے گا، تواڈا کوئی نام نہیں لوے گا، لیکن ساڈا نام ہمیشہ لوگ رہتے رہیں گے، ساڈا ذکر باقی رہے گا، ساڈا غم باقی رہے گا، لوگ سانو یاد کرن گے، امام حسین علیہ السلام دی قربانی کو یاد رکھن گے۔ اور پھر اس نے اور اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، یہ بھی غلط ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ پھر اس مقام تے مولا علی دی صاحبزادی خاموش رہ گئی ہوں کہ جس وقت پھر خاندان رسالت تے کیچڑ اچھالیا جاوے، امام حسین پاک علیہ السلام دی بے ادبی اور گستاخی کیتی جاوے، اور پھر چونکہ امام حسین نے ذمہ داری سیدان و عطا فرمائی سی، اس واسطے پھر بولنا بھی سیدہ دا ہی بنتا سی۔ جس وقت آپ بولیاں نے اب اس جگہ تے امام تبری نے لکھیا ہے، ایک صحابی سن اور وہ اکھاں تو نابینے سن، آقا علیہ السلام کے صحابی اور اکھاں تو نابینے سن۔ جس وقت آپ بولیاں نے تو اس نے اپنے نال والے کو بلا کے کہتا ہے کیا مولا علی آ گئے نے، کہ کیا مولا علی آ گئے نے، کہ میں نے ایویں لگتا ہے کہ جی علی بولتا پیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ علی نہیں آئے، یہ علی دی صاحبزادی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ کو پھر اور آپ نے سب جتنے بھی احباب نے انہوں نے پھر پھرا پھرا کے مشکل رستیاں میں ڈال کے تکلیفاں دے کے تنگیاں دے کے پھر شام یزید کے دربار میں لایا گیا۔ انہاں لوگوں انہاں شامیاں کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، وہ کون نے انہاں دی عظمت کی ہے۔ اور جس وقت دربار میں بلایا گیا ہے، کیا اس دربار کی کیفیت ہے کہ یزید اپنی مستی وچ ہے، شراب دا پہلے ہی آتی ہے، لاہو لہب دا شوقین ہے، بڑے اس نے لوگ بلائے نے، دربار سجایا ہے۔ اور ایک راوی نے لکھیا ہے کہ جس وقت یزید کے دربار میں اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ گیا ہے تو چھوٹی جی بچی، اس کو ہر تاریخ دان نے لکھیا ہے جس میں سیدہ سکینہ کے نام کے نال یاد کیتا جاتا ہے کہ 4 سال کی بیٹی امام حسین کے شام میں شہید ہوئی ہے۔ اس کا کسے انکار نہیں کیتا، کسے تاریخ دان نے اس کا انکار نہیں کیتا۔ سوال یہی ہے کہ وہ 4 سال کی بچی اگر شام شہید ہوئی ہے تو کیا پھر ظلم نہیں ڈھائے گئے اہل بیت پہ؟ اگر انہوں نے اچھا سلوک کیتا جاتا، لوگ اج کہتے ہیں کہ یزید بڑا چنگا سی، اس نے اہل بیت پہ کوئی ظلم نہیں کیتا۔ اگر اس نے ظلم نہیں کیتا پھر بچے شہید کیوں ہوئے نے، پھر اتنی عزیتاں کیوں ملیاں نے؟ اور جس وقت اس نے دیکھا نا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے تو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ آپ نے آہستہ جی آواز نکالی ہے، فرمایا کہ میرا نام سکینہ ہے، میں حسین دے دل دا سکون ہاں۔ سکینہ دا معنی کی ہوتا ہے سکون، اور امام حسین نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھیا سی، کیوں؟ فرمایا کہ جس وقت میری بیٹی میرے کول آتی ہے مجھے سکون ملتا ہے، اور پھر اس بیٹی دی اپنے باپ کے نال جو محبت ہے وہ ایسی ہے کہ اپنے باپ کے سینے تے نیند آتی ہے۔ اور اس نے کہتا ہے کہ تیری آواز کیوں نہیں، آہستہ جے بولیاں نے، تیری آواز کیوں نہیں نکلتی؟ فرمایا کہ میرے گلے دے بندہ ہے کیونکہ قید کیتے ہوئے سن، بننے ہوئے، اس کو ڈھیلا کرو گے تو میری آواز نکلے گی۔ کہتا ہے کہ تیرے ہونٹ کیوں خشک نے؟ فرمایا کہ کافی دن ہو گئے نے اسا پانی نہیں پیتا، اس پیاس کے نال ہونٹ خشک نے۔ کہتا ہے کہ اگر تیرا باپ جان ہوندا اور تینوں ویکھدا کہ میری بیٹی کمزور بھی ہے، پریشان بھی ہے، پیاسی بھی ہے تو کیا پیش کردا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرا باپ میں نے ویکھ لیتا تو میں ضرور خرما دیتا۔
کہتا ہے کہ اصا بھی تھوڑے واسطے خرما منگوایا ہے، ایک تھال منگوایا اور کہتا ہے کہ اے تھوڑے واسطے خرما ہے اور اس میں تسی لو۔ جس وقت آپ نے اس کو کپڑا ہٹایا ہے تو وہ سر امام ہے۔ اس وقت اس بیٹی کا کیا عالم ہویا ہوگا جس وقت باپ کا سر بیٹی کے سامنے لایا جاوے، لیکن وہ اہل بیت علیہ السلام کا پاکیزہ گھرانہ سی۔ اور اج جڑے یزید نو چنگا کہندے نے، جس وقت امام حسین پاک کا سر مبارک اس سامنے پیش کیتا گیا، سامنے رکھیا گیا، ہر تاریخ دان نے لکھیا ہے کہ اس کول ایک چھڑی ہے امام حسین پاک دے ہوٹھاں تے لاندا ہے اور کہندا ہے کہ اے او حسین سی جڑا کہندا سی میں یزید دی بیعت نہیں کرنی۔ اس وقت ایک صحابی رسول اتنے بیٹھے سن، انہاں کہا کہ یزید اس سر دی گستاخی نہ کر، انہاں لباں تے چھڑی نہ لگا، کیونکہ اے او لب نے جنہاں لباں نو حضور بوسے دیندے رہے۔ اور امام حسین پاک علیہ السلام آپ کا سر سامنے ہے، کہتا ہے کاش کہ آج میرے بڑے زندہ ہوتے۔ اور اس نو ابن کثیر نے لکھیا ہے، ابن کثیر مسلکن دیوبندی سی، بہت سونی اس نے تاریخ لکھی ہے، اور اس کی جڑی اردو ہے البدایہ والنہایہ بڑی مشہور و معروف ہے، اور تقریباً تمام حوالے اس کتاب کے وچ دیتے جاتے ہیں۔ اس نے لکھیا ہے کہ اس نے اپنے پھر شعر پڑھے نے، کہتا ہے کہ آج اگر میرے بڑے زندہ ہوتے نا، وہ کہتے واہ یزید تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، تو کدے تباہ نہ ہوئے، تو ہمیشہ باقی رہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں اج بدلہ لے لیا ہے انہاں دا جڑے ساڈے بدر وچ جہنم حاصل کیتے گئے سن۔ اگر انہاں چیزاں کو اسی دیکھیے اور انہاں شعراں تے غور کریے تو یزید کافر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بدر وچ جڑے مرے سن وہ کافر سن، انہاں دے وچ تو کوئی شک نہیں۔ تو جڑا کہے کہ میں اپنے بدر والوں کا بدلہ لے لیا ہے، کیا پھر وہ مسلمان رہ گیا ہے؟ اور پھر اتنے اس نے بس نہیں کی اہل بیت علیہ السلام ظلم دی، انہوں نے رکھیا قید خانے میں بند کیتا ہے، اور بیٹی سیدہ سکینہ قید خانے میں شہید ہو گئی ہیں۔ اور پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت اس دربار دے وچ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگاں نو آگاہ فرمایا کہ حقیقت کیا ہے، اور یزید لاچار ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہیں رہ گیا دیون دے واسطے، اور بالآخر آپ کو قید کرا دیتا گیا۔ لیکن قید دے وچ گزارا نہ آیا، پھر آپ کو واپس بھیج دیتا گیا کہ تسی انہاں مدینے لے جاؤ۔ اور جس وقت پھر مدینے آن لگے نے، رستے میں ایک رستہ آیا ہے، ایک رستہ مدینے جاتا ہے، ایک کربلا میں جاتا ہے۔ آج لوگ امام حسین علیہ السلام کا 40واں مناتے ہیں، مسلکن ہر کسی کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اسی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہاں، لیکن جو اہل بیت کا طریقہ ہے وہ تو ساڈے واسطے برابر ہے۔ جس وقت رستے میں آئے نے، ایک رستہ کربلا نو جاتا ہے، ایک مدینے نو جاتا ہے، اب جو بھیجن والا سی اس دل میں محبت ہے اہل بیت دی، عرض کرتا ہے امام زین العابدین دی بارگاہ جس وقت چلے نے، اتنے کہتا ہے کہ حضور تواڈے ہی سب کچھ ہے، جدھر تسی کہو گے میں ادھر لے کے جاواں گا۔ اور اتنے آ کے کہتا ہے کہ حضور اے رستہ مدینے نو جاتا ہے، کربلا نو جاتا ہے، آپ کس طرف جانا ہے؟ اس وقت امام زین العابدین نے پھر پھوپھی دے کول پوچھا ہے کہ آپ کدھر جانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے کربلا جانا ہے، پھر آپ مدینے جاواں گے۔ اور کربلا آئے نے، کربلا دے وچ آ کے اپنی حاضری پیش کیتی ہے،
انہوں نے واسطے دعاواں کیتیاں نے آ کے امام حسین علیہ السلام دا مزار مبارک بڑھ چکیا سی 20 سفر المظفر نو واپسی ہوئی ہے اور اس وقت آپ کا مزار بن چکیا سی کیونکہ جیڑی جگہ دے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مزار ہے آپ کا روزہ پاک ہے وہ جگہ امام حسین دی ملکیت ہے آپ نے وہ جگہ خرید لئی سی جس وقت آپ اتنے آ کے ٹھہرے نے آپ نے جگہ خرید لئی اور جنہ کو خریدی انہوں نے ہور رقم ادا کی تھی آپ نے فرمایا کہ جس وقت اسی شہید ہو جاواں گے اے رقم اس گل کی ہے کہ تسا پھر آ کے ساڈیاں مدارہ بنا تو آپ نے وہ اضافی رقم اس واسطے ادا کی سی کہ چونکہ انہوں نے جو ایک ہی چھوڑ دیتا ہے آنے بیت علیہ السلام دے لاشیاں نو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کسے نے آکھیا کہ کسے نے انہوں نے اٹھایا ہوئے کسی انہوں نے سنبھالیا ہوئے بالآخر وہ مولا حسین دی رقم جڑی آپ نے دیتی ہے وہ لوگ آئے نے انہوں نے پھر آگے آپ دا قبراں بنائیاں نے اور جس وقت پھر آپ واپس سیدہ زینب آئیاں نے تو قبراں روزے بن چکے سن جو باقی روزے تو بعد میں بڑے نے لیکن جو مزارات نے وہ بن چکیاں سن اس تو بعد پھر آپ مدینہ طیبہ دے وچ آئے نے مدینہ طیبہ آقا علیہ السلام دی روزہ پاک تے یہ جو حاضری ہے وہ کتنی دردناک ہوئے گی کہ جس وقت گئے نے تو سب موجود نے جاندی وار بھی نانا رسول دے روزے تے حاضری دے کے گئے نے اور جس وقت پھر واپس آئے نے پھر اکیلی سجدہ آئی ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دیا نے کہ کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں اور کبھی نہ دھوپ آئے گی نانا تیری شریعت پر کبھی نہ دھوپ آئے گی نانا تیری شریعت پر بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں اور فرمایا کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دے کے راضی تیرا خدا کر کے میں آئی ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کیتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تقریباً 1.5 سال بعد تک آپ ظاہری طور سے اس دنیا میں جا موجود رہی نے کچھ اختلاف بھی ہے آپ نے سفر فرمایا ہے واپسی دا شام کی طرف ابھی سفر کی وجوہات نے تبدیل ہو جان گیا لیکن رستے میں جس مقام پہ آپ کا روزہ پاک ہے جس وقت اتنے پہنچیاں نے تو اتنے ایک درخت سی باغ میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے امام حسین کے ساتھ کو رکھا گیا سی سفر دے وچ جس وقت قید کر کے تو ایک قیدیاں کا قافلہ لنگیا ہے راتاں پیندیاں نے اس جگہ تے اس درخت کے نیچے امام حسین کے سامنے ایک رات گزاری سی جس وقت اتنے آئیاں نے تو پھر وہ غم تازہ ہو گیا پھر آپ نے اس جگہ کا پتہ کروایا کہ یہ جگہ کہتی ہے اس کو بلایا پھر آپ نے اس جگہ کی